أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين قال الملأ الذي اور کہا سرداروں نے الذی جنہوں نے استکبروا تکبر اور غرور کیا تھا من قومہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں سے لنخرجنہ کہ البتہ ہم ضرور نکال دیں گے آپ کو یا شعیب و اے شعیب والذین اور ان لوگوں کو آمنوا جو ایمان لا چکے ماں کا آپ کے ساتھ کہاں سے نکال دیں گے من قریتنا اپنی بستی سے او لتعودن یا البتہ تم لوٹ کر آ جاؤ گے فی ملتنا ہمارے مذہب میں قال شعیب علیہ السلام بولے اولو کننا کیا اگرچہ ہم اس کو ناپسند سمجھتے ہوں پھر بھی آپ یہی کام کرو گے تو قال الملأ الذین استکبروا من قومی حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کی اصلاح کے لیے انہوں نے اپنی قوم کو بت پرستی سے بھی روکا اور کہا کہ اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ اور پھر اپنی قوم کے اندر جو غلطیاں پائی جاتی تھیں اور ان کے لیے اور دیگر لوگوں کے لیے وہ ایک عذاب کے یعنی متقاضی تھی عذاب کو دعوت دینے والی تھیں ان سے بھی روکا کہ وہ ماپ تول کے اندر کمی زیادتی کرتے تھے تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اس سے بھی روکا اور پھر یہ جو فساد کرتے تھے ان کو فساد کرنے سے بھی روکا اور جو راستے کے اوپر بیٹھ کر لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے تھے شعیب علیہ السلام کی بات سننے سے روکتے تھے دھمکیاں دیتے تھے اس سے بھی روکا اور ساتھ ساتھ ان غلطیوں کا انجام بھی بتایا کہ اگر تم ان سے نہیں روکو گے بت پرستی ہی میں رہو گے ماپ تول کے اندر کمی ہی کرتے رہو گے اور لوگوں کو جو ہے وہ اللہ کے راستے سے روکتے ہی رہو گے فساد کرتی رہو گے تو اس کا انجام کیا ہوگا دنیا میں اور آخرت میں یہ سب کچھ بتایا چاہیے تو یہ تھا کہ پیغمبر کی بات کو مان لیتے اور مان کر اپنی اصلاح کرتے اور غلطیوں سے رک جاتے پیغمبر کے اوپر ایمان لے آتے دنیا بھی بن جاتی اور آخرت بھی بن جاتی لیکن الٹا کہنے لگے حضرت شعیب علیہ السلام کو کہ عجیب قسم کا جو ہے وہ حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے سلسلہ کیا کہنے لگے قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء بت پرستی سے جو روکا تو اس کے بارے میں کہنے لگے کہ اے شعیب اصلاتک
کیا آپ یہ جو نماز پڑھتے ہو 5 ٹائم کی اور اللہ اللہ کرتے ہو، تسبیحات پڑھتے ہو، دیگر نیکیاں کرتے ہو، الصلاۃ کا کیا آپ کی نماز تأمرو کا آپ کو یہی سکھاتی ہے، یہی حکم دیتی ہے کہ ان نترو کا یہ کہ چھوڑ دیں ہم ما یعبد آباؤنا ان کو کہ جن کے ہمارے آباء و اجداد عبادت کرتے رہے؟ کیا تمہیں یہی نماز سکھاتی ہے؟ آج بھی اگر کسی کو غلط کام سے روکو، شرک سے روکو، بت پرستی سے روکو، گناہ کے کام سے روکو، تو وہ کہتے ہیں جاؤ مولوی صاحب نماز پڑھو، تمہارا کام ہمارے ساتھ نہیں ہے، تم مسجد کے امام ہو، تم جو ہے وہ مسجد کے اندر جا کر تبلیغ کرو، جا کر لوگوں کو سکھاؤ۔ کیا 5 ٹائم کی جو نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہو وہ نماز تمہیں یہی سبق دیتی ہے کہ ہمیں آ کر جو ہے وہ اس کام سے روکو، اس کام سے روکو، اس کام سے روکو؟ تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ انبیاء کو بھی کہا گیا، قرآن شاہد ہے۔ کہنے لگے یا شعیب الصلاۃ کا تامرو کا نترو کما یعبد آباؤنا کہ کیا آپ کو اپنی نماز یہی حکم دیتی ہے کہ ہم چھوڑ دیں ان آباء و اجداد کے عبادت کرنے کو جو ہمارے آباء و اجداد پوجا کرتے تھے؟ کبھی کس قبر کے سامنے جھکتے تھے، کبھی کس مزار کے سامنے جھکتے تھے، کبھی کس قبر والے کے سامنے جاتے تھے، کیا آج ہم چھوڑ دیں اس کو؟ نمبر 2 جو ماپ تول سے منع کیا تھا تو کہنے لگے او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء کیا آپ کو اپنی نماز یہی حکم دیتی ہے یہ کہ ہم چھوڑ دیں ان نفعل یہ کہ کرے اپنے مالوں میں ما نشاء جو ہم چاہے، ہماری مرضی ہے، ہم سود پہ دے تب مرضی ہے، ہماری مرضی ہے جوا کھیلیں تب ہماری مرضی ہے، اور ہم ماپ تول کے اندر زیادتی کرے کمی کرے، مال جو ہمارے ہیں تو ہم اپنے مالوں کے اندر کام کرنا چھوڑ، ہم مالک ہیں، جس طرح چاہے کرتے رہیں، کیا ہم ان کاموں کو چھوڑ دیں؟ انک لانت الحلیم الرشید۔ آگے تھوڑا سا حضرت شعیب علیہ السلام کی تعریف بھی کرنے لگے کہ بے شک آپ تو البتہ بڑے بردبار، رشید اور عقل مند ہو، تو بردبار ہونے کے ساتھ، عقل مند ہونے کے ساتھ آپ ہمیں بت پرستی سے روکتے ہو، آپ ہمیں جو ہے وہ اپنے مال کے اندر تصرف نہ کرنے سے روکتے ہو۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی ورزقنی منہ رزقا حسنا وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه۔ اے میری قوم ذرا بتاؤ مجھے کہ اگر ہوں میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر، ورزقنی منہ رزقا حسنا اور اس اللہ نے مجھے اچھا رزق دیا، وما اريد ان اخالفكم اور میرا ارادہ یہ بھی نہیں ہے کہ میں تمہاری مخالفت کروں اس چیز سے کہ جس سے میں تمہیں روکتا ہوں۔ یا تو یہ ہے نا کہ میں تمہیں بت پرستی سے روکتا ہوتا، خود بت پرستی کرتا، اور میں خود تمہیں ماپ تول کے اندر منع کرتا، خود ماپ تول کے اندر کمی کرتا، تو پھر تو تمہارا اعتراض تھا کہ بھئی خود کر رہے ہو ہمیں کیوں منع کرتے ہو، خود جو ہے یہ کرتوت کر رہے ہو ہمیں کیوں منع کرتے ہو؟ ایسی بات بھی نہیں ہے، میں پیغمبر جس کام سے روکتا ہوں خود نہیں کرتا، تو لہذا میں تمہاری اصلاح چاہتا ہوں، تمہارے خیر خواہی چاہتا ہوں، تمہارا جو ہے وہ خیر خواہ ہوں۔ آگے مزید فرمایا ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ میں نہیں چاہتا مگر یہ کہ تمہاری اصلاح کروں جتنی میری طاقت ہے، وما توفیقی الا باللہ باقی گناہوں سے رک جانا، نیکی کی طرف آ جانا یہ بندے کے اختیار میں نہیں ہے۔ فرمایا وما توفیقی الا باللہ نہیں ہے میری توفیق مگر اللہ کی توفیق کے ساتھ، جب اللہ توفیق دیتا ہے آدمی رکتا ہے وگرنہ نہیں رکتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے اختیارات میں سب ہے، اور تقدیر کے اندر لکھا ہوا ہے، حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی کو تم دیکھتے ہو کہ پوری زندگی جہنمیوں والے کام کرتا ہے، گناہ والے کام کرتا ہے، جہنمیوں والے کام کرتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اس کے تو پتہ نہیں قبر میں بھی جگہ ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ تو اتنا گناہگار ہے ہم نے کبھی جمعے پہ اس کو نہیں دیکھا، کبھی سال کے بعد عید آتی ہے ہم نے کبھی اس کو نہیں دیکھا، کبھی قبلے کی طرح منہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا، لہذا پتہ نہیں اس کی قبر میں جگہ ہوگی یا نہیں، جہنم اس کو جگہ دے گی یا نہیں۔ اللہ فرماتا ہے اسی آدمی کے بارے میں، یعنی اس کا اور جہنم کا
جو ہے وہ ایک ہاتھ فاصلہ رہ جاتا ہے، یعنی اتنا قریب جہنم کے چلا جاتا ہے، لیکن آخر اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر غالب آتی ہے، وہ ماشاءاللہ مرنے سے پہلے جنت والا عمل شروع کر دیتا ہے اور وہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت اس لیے کسی آدمی کے بارے میں فرمایا کہ حتمی طور پہ تم کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ جہنمی ہے، کہا الا یہ کہ کچھ ایسے قرین ہو، جیسا کہ احادیث رسول کے اندر جو ہے وہ موجود ہے کہ اگر کوئی صحابہ کو لعن طعن کرے، قرآن کے بارے میں کوئی اس طرح کا مسئلہ اٹھائے، منکر قرآن ہو وغیرہ، تو یہ ایسے دلائل ہے کہ ان کو وہ کافر بن جاتا ہے، وہ جہنمی بن جاتا ہے۔ لیکن جب تک آپ کے پاس کوئی ایسا نہ ہو تو آپ کسی کو جہنمی نہیں کہہ سکتے۔ باقی رہا کہ یہ کس طرح توفیق ہوتی ہے، تو حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ پوری کائنات کے جو قلوب ہے نا، وہ اللہ کی جو ہے وہ 2 انگلیوں کے درمیان ہے، ان 2 انگلیوں کے درمیان ہے پورے مخلوق کے قلوب، اور اللہ جب چاہتا ہے، جس وقت چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس کا دل نیکی کی طرف پھیر دیتا ہے، اور جس کا چاہتا ہے اس کا برائی کی طرف پھیر دیتا ہے۔ پھر فرمایا اے اللہ ہمیں جو ہے وہ اپنی اطاعت کے اوپر ثابت قدم رکھ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کر رہی ہیں کہ اے مصرف القلوب ثبت قلبی علی اطاعتک، اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دل کو اپنی اطاعت کے اندر جو ہے وہ ثابت قدم رکھ۔ تو اس لیے انسان کو جو ہے وہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ جس طرح تو نے جو ہے وہ ایمان کی دولت سے نوازا، اسی طرح میرا خاتمہ بھی ایمان کے اوپر کر۔ اللہ جس طرح قرآن کے ساتھ یاری لگانے کی تو نے توفیق دی، اللہ میرا خاتمہ بھی اسی کے اوپر کر۔ تو یہاں پہ بھی شعیب علیہ السلام کی قوم حضرت شعیب علیہ السلام کو دھمکی دینے لگی، اور وہ لوگ جنہوں نے تکبر کیا ان کی قوم میں سے کیا دھمکی دی؟ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ، اے شعیب ہم نکال دیں گے آپ کو اور ان لوگوں کو جو آپ کے ساتھ ایمان لا چکے، مِنْ قَرْيَتِنَا، اپنی بستی سے نکال دیں گے، اَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا تم لوٹ آؤ ہمارے مذہب میں۔ بس تو ہی تمہارے سامنے صورتیں ہیں، یا تو اگر اپنے اس مذہب کے اوپر ڈٹے رہو پھر ہم آپ کو بستی سے نکال دیں گے، اگر اس بستی میں رہنا چاہتے ہو پھر ہمارے مذہب کی طرف لوٹ کر آنا پڑے گا۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ جو حضرت شعیب علیہ السلام کے اوپر ایمان لائے تھے، ان کو تو یہ کہنا کہ اولا تعودن فی ملتنا، یا تم ہمارے مذہب کی طرف لوٹ آؤ، تو ان کے لیے تو یہ کہنا کہ چونکہ وہ پہلے انہی کے مذہب میں تھے، وہ بھی کفری میں تھے، حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت دینے کی وجہ سے، حضرت شعیب علیہ السلام کے سمجھانے کی وجہ سے انہوں نے کفر کو چھوڑا، اسلام کے اندر آ گئے، کفر کو چھوڑا، ایمان کے اندر آ گئے۔ ان کو یہ دھمکی دینا تو ٹھیک ہے کہ اَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، کہ یا تم ہمارے مذہب میں دوبارہ لوٹاؤ، جس طرح پہلے تھے اس طرح دوبارہ لوٹاؤ، ان کو یہ کہنا تو درست ہے۔ لیکن حضرت شعیب علیہ السلام کو کہنا یہ قطعاً درست نہیں ہے، چونکہ ہر پیغمبر نبوت سے پہلے بھی اور نبوت کے بعد بھی ایسے کفریہ عقائد سے بالکل پاک، صاف، مبرہ اور منزہ ہوتا ہے۔ پیغمبر سے نہ نبوت سے پہلے کوئی غلطی ہوتی ہے نہ نبوت کے بعد غلطی ہوتی ہے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام کو کہنے کا مطلب یہ ہوگا کہ نبوت سے پہلے حضرت شعیب علیہ السلام سکوت اختیار کر رہے تھے، ان کو کچھ نہیں کہتے تھے، بت پرستی میں چل رہے تھے، بت پرستی کرتے تھے اور یہ کام کر رہے تھے ماپ تول کے اندر اور دیگر۔ لیکن حضرت شعیب علیہ السلام خاموشی سے زندگی بسر کر رہے تھے، ان کے ساتھ مل جل کر رہے تھے، تو وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ بھی ہمارے مذہب پہ ہے، یہ بھی ہمارے مذہب پہ ہے۔ لیکن جب نبوت مل گئی تو علی العنان کہا کہ اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، تو انہوں نے سمجھا پہلے ہمارے مذہب پہ تھے، اب انہوں نے اپنا مذہب تبدیل کر دیا، حالانکہ پہلے بھی تمہارے مذہب پہ نہیں تھے، پہلے بھی تمہارے شرکیہ عقیدے سے وہ جو ہے وہ بالکل بیزار تھے، پہلے بھی تمہارے اس کفریہ عقیدے کے بالکل جو ہے وہ مجھ کے ساتھ متفق نہیں تھے۔ لیکن اللہ کی طرف سے خاموشی کا حکم تھا، پیغمبر خاموش رہا، لیکن جب اللہ نے حکم دے دیا تو برملا جو ہے اس کو اعلان کیا۔ تو تب حضرت شعیب علیہ السلام کو وہ اپنے عقیدے پر اور نظریے پر سمجھ رہے تھے۔ شعیب علیہ السلام نے جواب دیا اولو کننا کارہین، یہ جو تم 2 دھمکیاں دے رہے ہو
کہ ہم آپ کو اپنی بستی سے نکال دیں گے یا ہمارے مذہب پہ آنا پڑے گا؟ اگر ہم تمہارے مذہب کو ناپسند بھی سمجھے، نہ بھی چاہے، ہم اس کو اختیار نہ بھی کرنا چاہیں، تو کیا تب بھی تم ہمارے ساتھ یہی سلوک کرو گے؟ آگے مزید جو ہے وہ جواب ہے انشاءاللہ کل کے سبق کے اندر پڑھیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یا الہ العالمین، جو پڑھا ہے اپنے دربار کے اندر قبول و منظور فرما، حاضرین کا بیٹھنا اپنے دربار کے اندر قبول و منظور فرما، حاضرین کا سننا اللہ رب العزت اجر عظیم عطا فرما۔ یا اللہ بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، جو ہماری محفل میں ہیں جس قسم کی تکلیف ہے اللہ تمام تکالیف اور مصائب کو دور فرما۔ یا ان محفل والوں کے گھر میں بیمار ہیں، متعلقین بیمار ہیں، اور اسی طرح دیگر مسلمان مومن مرد جو ہے اور بچے اور بوڑھے بیمار ہیں، اللہ رب العزت تمام کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ یا اللہ جو حالت ایمان سے رخصت ہو گیا اللہ رب العزت ان کی کامل مغفرت فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا